السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی مقدس کتابہ فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم۔ سورة الأعراف، سورہ نمبر 7، پارہ نمبر 9، آیت نمبر 199 اور 200۔ حضرات مصلیان کرام، بزرگان دین، نوجوان دوستو، عزیز پیارے بچوں، الحمدللہ پہلے عشرے کا آخری روزہ ہمارا شروع ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے، اسے پائے تکمیل تک پہنچائے اور بہت ساری عبادت اس مہینے میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے، کل کی تراویح میں جو آیتیں تلاوت ہوئیں زیادہ تر ایک نبی کے واقعے کے تحت تھیں، لیکن کچھ آیتیں ایسی بھی تھیں جن کا اشارہ خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھا۔ اس میں سے یہ دونوں آیتیں ہیں۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو 4 نصیحتیں کی ہیں، 4 اہم نصیحتیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، خذ العفو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ معافی کو لازم پکڑیے، وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ اور نیکی کا حکم دیتے رہیے، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ اور جاہلوں سے ہمیشہ اعراض کرتے رہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر اپنے نبی کو 3 حکم دیے، یعنی 3 نصیحتیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو میدان تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کام تھا، اس کام میں یہ 3 کام بہت ضروری ہیں۔ اس میدان میں، اس فیلڈ میں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوطی سے رہنا ہے تو یہ 3 کام ضروری ہیں۔ پہلا کام کیا ہے؟ خذ العفو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ معافی کو لازم پکڑیے۔ اور دوسرا کام کیا ہے؟ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ اور ہمیشہ نیکی کا حکم دیتے رہیے۔ دیکھیے، خذ العفو ہے، وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ معافی کو لازم پکڑیے اور ہمیشہ نیکی کا حکم دیتے رہیے۔ ہوتا کیا ہے، مشرکین کفار دشمنی کی وجہ سے جو آپ کے اوپر بہت تل پڑنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ دل برداشتہ ہو کر بیٹھ جائیں اور نیکی کا حکم دینا چھوڑ دیں، بلکہ تم ہمیشہ معافی کو لازم پکڑو، آپ ہمیشہ معاف کرتے رہو۔ اور یہاں معاف کرنے کے لیے عفو کا لفظ ہے۔ ایک علمی بات میں آپ کو بتاؤں، بہت پیاری ہے۔ عفو کتنا بڑا عمل ہے آپ جانتے ہیں؟ عفو کا معنی معافی، اور یہ عفو اتنا بڑا لفظ ہے، اس کا معنی اتنا وزنی ہے کہ 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کا ثواب جس رات میں ملتا ہے، اس رات میں صرف ایک دعا پڑھنا ہے، اور وہ دعا کون سی ہے؟ وہی ہے جس میں عفو کا لفظ ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اتنا بڑا کام کرنا ہے، مطلب یہ ہے یہ بڑا کام بڑے لوگ ہی کرتے ہیں، ہر کوئی معاف نہیں کرتا۔ آپ دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھا دیے گئے، آپ نے معاف کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں کیا کیا نہیں ڈالا گیا، آپ نے معاف کر دیا۔ پتھر سے مارا گیا، آپ نے معاف کر دیا۔ گالیاں دی گئی، آپ نے معاف کر دیا۔ جب آپ کے چچا اور آپ کی بیوی کا انتقال ہوا تو مکہ کے دروازے آپ کے لیے بند کر دیے گئے، آپ نے معاف کر دیا۔ کیوں معاف کیا؟ وہ بوڑھی جو آپ کو آپ کے سامنے گالیاں دیتی ہے، اس کا بوجھ اٹھا کر جہاں تک اسے جانا تھا وہاں تک لے جا کر چھوڑ دیے، اور کہنے لگے کہ تم پوچھ رہی ہو تو میں بتاتا ہوں کہ جس شخص کے نام کے تم فاتحہ پڑھ رہی تھی وہ غریب شخص میں ہی ہوں، محمد رسول اللہ۔ جو عورت آپ کے سر پر کچرا ڈالتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کچرا نہیں دیکھ کے گھبرا کر اس کے گھر کو گئے کہ آج کچرا کیوں نہیں گرا تمہارے گھر سے؟ کیوں؟ معافی۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معافی کا رویہ اختیار کیا ہے، دنیا کی تاریخ اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی ہے۔ 8 ہجری کا واقعہ مکہ فتح ہو گیا۔ مکہ کے فتح ہونے کے بعد جو 13 سال مسلمانوں کے ساتھ بدتمیزی کیے تھے اور اللہ کے رسول کے ساتھ بھی ناروا سلوک کیے تھے، سب لوگ یہی سمجھنے لگے آج تو ہماری خیر نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مکہ ابھی نبی کے ہینڈ اوور ہو گیا، ان کی ملکیت میں ہو گیا، مکہ فتح ہو گیا۔ اب کیا ہوگا؟ اب سب ہمیں اس وقت کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اس وقت جو ہم نے کیا ہے اس کی سزا ہم کو ملے گی۔ اللہ کے نبی سب دشمنوں کو بلائے اور بلا کر کہنے لگے سنو، آج میں تم میں سے ایک انسان سے بھی بدلہ نہیں لوں گا، ایسے ہی معاف کروں گا گویا کہ تم سب میرے بھائی ہو۔ اللہ اکبر! دنیا مثال پیش نہیں کر سکتی۔ بتائیے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اتنے بڑے مشن میں جو دعوت و تبلیغ کا تھا، قدم قدم پر معافی کو لازم نہیں پکڑتے تھے تو یہ مشن کامیاب ہوتا؟ کوئی بھی آپ کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے، آپ اس کے دامن کو پکڑ کے اس کو سزا دینا شروع کر دیتے تو کوئی بھی نبی کے قریب نہیں آتا تھا، کوئی بھی نبی کے دامن کو نہیں تھامتا تھا، ہر کوئی دور بھاگتا تھا۔ تو اللہ نے سب سے پہلے نبی کو حکم دیا کہ اے نبی، آپ معافی کو لازم پکڑو، اور اللہ کے نبی نے اس حکم پر عمل کر کے بھی دکھایا۔ دوسرا یہ کہ نیکی کا حکم دیتے رہو، تمہارا کام ہے۔ پہلے تو نبی کا کام تھا، اب نبی کے امتی کا کام ہے۔ پہلے تو نبی معاف کرنا تھا، اب نبی کے امتی معاف کرنا ہے۔ ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ چاہے وہ رشتہ دار ہو، چاہے وہ سگا بھائی کیوں نہ ہو، اگر اس کی طرف سے کوئی بدتمیزی ہوتی ہے ہم بدلے کی آگ میں جھلستے رہتے، کب بدلہ لینا، کب اس کو سزا دینا، کب اس کا نقصان کرنا۔ یہ نبی کی سنت کے خلاف ہے۔ 3 کام اس آیت میں، ایک تو معافی کو لازم پکڑنا، دوسرا نیکی کا حکم دینا، اور تیسرا جاہلوں سے اعراض کرنا۔ یہ جاہلوں سے اعراض کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ظاہر سی بات ہے، اتنا بڑا میدان ہے آپ کا، اچھے لوگ بھی ملیں گے، برے لوگ بھی ملیں گے۔ اچھے لوگ ملیں گے تو ان کے ساتھ اچھا سلوک تو کرنا ہے، لیکن برے لوگ ملیں گے تو ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے۔ کیا ہے ان کے ساتھ اچھا سلوک؟ سیدھا سلام کرو، نکل جاؤ بھائی۔ دیکھتے ہیں نا آپ، الف کا ا نہیں معلوم ہوتا بعض لوگوں کو، اور بلا وجہ بحث مباحثہ، ٹائم پاس اور دماغ خراب کر لیتے ہیں، پتہ نہیں اسلام کا کوئی راستہ معلوم نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ جاہلوں سے اعراض کرتے تھے۔ کیسا جاہلوں سے؟ اگر کوئی شخص آپ سے گفتگو کر رہے ہیں اور وہ گفتگو میں کچھ معنی ہے، کچھ مطلب ہے، مقصد ہے، آپ بیٹھے ہوئے رہتے تھے اور جواب دیتے رہتے تھے۔ جب آپ کو پتہ چلتا کہ اب یہاں سے بے معنی بات شروع ہو رہی ہے، سیدھا اٹھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدھا اٹھتے اور اٹھ کر اپنے گھر کی راہ لیتے تھے۔ کتنے کام ہوئے؟ 3 کام، ایک معافی کو لازم پکڑنا، دوسرا نیکی کا حکم دینا، اور تیسرا جاہلوں سے حجت بازی نہیں کرنا، الگ ہو جاؤ، ہٹو یہاں سے۔ یہ 3 کام عام طور پر ہر شخص نہیں کر سکتا، کرنے کے لیے جگر ہونا۔ کیوں ایسا؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ 3 کام کرنے سے روکنے کے لیے ہمارے پیچھے شیطان پڑا ہوا ہے۔ وہ معاف کرنے نہیں دیتا، اندر اندر سے وسوسہ ڈالتا، تم معاف کر دے اس کو۔ وہ نیکی کا حکم دینے نہیں دیتا، برائی پر ابھارتا ہے۔ جاہلوں سے اعراض کرنے نہیں دیتا، جاہلوں سے الجھنے لگاتا ہے، کیونکہ شیطان الٹا کام کرانے لگاتا ہے نا۔ اللہ کو معلوم ہے یہ 3 کام شیطان کرنے نہیں دے گا، اسی لیے اللہ نے دوسری آیت میں فرمایا اے نبی، جب یہ آپ 3 کام کریں گے شیطان آئے گا، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، جب شیطان کی طرف سے تمہیں کوئی وسوسہ آئے فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اللہ کی پناہ طلب کرو۔ یعنی یہ 3 کام کرنے میں اگر شیطان رکاوٹ بنے، اعوذ باللہ پڑھو، کیونکہ نیکی کے کام میں کون رکاوٹ بنتا ہے؟ نیکی کے کام میں کون آڑے بنتا ہے؟ اچھا کیا برا؟ انسان تو نہیں بن سکتا، کافر یعنی تو شیطان بنتا ہے۔ تو شیطان یہ 3 کام تم کو کرنے نہیں دے گا، تم اگر وہ وسوسہ آئے تو اعوذ باللہ پڑھ کے اس کو بھگاؤ۔ یہی وجہ ہے کہ نیکیوں میں بڑی نیکی توحید ہے، توحید کے بعد بڑی نیکی نماز ہے کیا جی؟ نماز میں بھی اگر شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کیا کرنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے انہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ نے یہ 4 نصیحتیں اپنے نبی اور نبی کی امت کے لیے کی ہیں، اللہ ہم سب کو ان نصیحتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین ثم آمین. سبحانک اللہم ربنا بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.